الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کا بھائی اور ساتھی اور دینی خادم محمد شعیب ہانگ کانگ سے آپ سے مخاطب ہے۔ غالباً اس وقت پاکستان میں رات کے 8 بج رہے ہیں اور عید کے ایام بھی قریب آنے کو ہیں۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اللہ رب العزت نے دین کو کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ امت محمدیہ کا کوئی ایک فرد بھی یہ گلہ اور شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرے بارے میں اسلام کے اندر تعلیمات نہیں ہے یا میرے بارے میں اسلام مجھے مکمل رہنمائی عطا نہیں کرتا۔ کسی بھی شخص کو اس طرح کا کوئی شکوہ کرنے کا موقع اسلام نے نہیں دیا ہے، اور یہ بہانہ کوئی شخص کر نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے وہ عسکری کمانڈر ہے، چاہے وہ پولیس میں سپاہی ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ سوشل ورکر ہے، چاہے وہ ایک ٹیچر ہے، ایک باپ ہے، ایک شوہر ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، اگر وہ عملی طور پر کسی بھی میدان کے اندر موجود ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے اس کو مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور یہ ترجمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے واشگاف الفاظ کے اندر یہ ذکر فرما دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کامل دین عطا فرما دیا ہے۔ چنانچہ آج کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جھانکے کیا وہ اپنے فرائض منصبی پورے طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور آج ہر ایک آدمی کو یہ شکوہ تو ضرور ہے کہ مجھے میرے رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں، میرے حقوق طرف کیے جا رہے ہیں، مجھے اپنے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، رعایا اپنے حکمرانوں سے
شکوہ کر رہی ہے، حکمران اپنی عوام سے شکوہ کر رہے ہیں، باہم دست و گریباں ہیں، اور سوسائٹی کے اندر ہر ایک شاکی اور نالاں ہے کہ مجھے میرے رائٹس اور میرے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ہم نے بھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ کیا ہم نے بھی اپنے رائٹس اور حقوق کو ادا بھی کیا ہے یا نہیں؟ میں اگر ایک عالم اور مفتی اور ایک امام اور ایک اسلامک سینٹر کے ذمہ دار کی حیثیت سے اگر میرے اوپر یہ فرض منصبی میری کمیونٹی نے، میری عوام نے، مجھے لوگوں نے یہاں پر منتخب کیا ہے، تو مجھے اپنے طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا گریبان جھانکنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا لائحہ فکر طے کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی عوام کی، اپنی کمیونٹی کی، اپنی مقتدیوں کی، اپنے نمازیوں کی دینی اسلامی رہنمائی کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس میں کس جگہ پر جھول ہے، کس جگہ پر کمزوری ہے، کس جگہ پر میں اپنے حقوق کو پورے طریقے سے جو پبلک اور عوام کی طرف سے میرے سر پر ہے میں اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، تو مجھے اس کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مختلف معاشرے کے مختلف طبقات میں سے مسلمانوں کا ایک طبقہ تاجر کا بھی ہے، بزنس مین کا بھی ہے۔ آیا آج کے دور کے اندر آج کے موجودہ بزنس مین کو، موجودہ تاجر کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی تجارت صحیح طور پہ امانت اور دیانت کے ساتھ عوام اور پبلک کے اندر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ عوام کو دھوکے کے اندر مبتلا کر رہا ہے اور وہ اپنے پیسہ بچانے کی اور پیسہ جمع کرنے کی حرص اور لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ پا رہی کہ میں کس طریقے سے اپنے رائٹس اور اپنے حقوق کو پبلک کو ادا کروں؟ آج کے دور میں مسلمان تاجر کو یہ فکر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارا تاجر سچ زبان سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھا ہے، وہ صحیح اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کا روادار نہیں ہے، وہ قائل اور گھائل اور مائل نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں صحیح طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کر سکوں۔ صلاۃ و سلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبوت کے اور رسول اور پیغمبر ہونے کے عظیم الشان منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت اور بزنس کے طور پر بھی دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے تو وہ دیکھے اپنے پیغمبر کو اور اپنے رسول کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے کس طریقے سے زبردست اور شاندار تجارت کر کے دنیا کو صحیح معنوں میں تجارت کا اصول سکھا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ ایک زبردست ملٹی نیشنل، ایک انٹرنیشنل تاجر اور بزنس مین بھی تھے۔ اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو، اپنے فالوورز کو، اپنے صحابہ کرام کو بھی سکھایا تھا اور بتا دیا تھا کہ میرا کوئی صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا کوئی صحابی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی مثالیں مکہ اور مدینہ سے نکل کر افریقہ کے صحراؤں تک گئی ہیں، اس کی مثالیں یمن اور بحرین تک گئی ہیں، اس کی مثالیں شام اور حمص تک گئی ہیں۔ اور مشہور تھا وہ زمانہ بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ عیسائی دنیا کے اندر، کرسچینٹی کی دنیا کے اندر، یہودیزم کی دنیا کے اندر اور مختلف مذاہب باطلہ کی دنیا کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر آپ بزنس کرتے وقت آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مد مقابل تاجر، آپ جس سے ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ تاجر مسلمان ہے، تو آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کر لو اور اس کی ڈیلنگ پہ اعتماد کر لو، اس کی زبان پہ اعتماد کر لو، اس کے معاہدے پہ اعتماد کر لو۔ چنانچہ دنیا نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اس زمانے کے تاجر ہونے کے لیے، امانت اور دیانت کے لیے جو سب سے بڑی صنعت اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر شمار کیا جاتا تھا وہ یہ شمار کیا جاتا تھا کہ آیا آپ جس تاجر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے واقعات تاریخ میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اس کے واقعات تاریخ میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ ہمارے سامنے شام کا وہ بازار بھی نظر آتا ہے، حمص کا وہ علاقہ بھی نظر آتا ہے
جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ ایک دکاندار کے پاس جو کہ مسلمان تاجر تھا، اس کے پاس ایک عیسائی نوجوان آتا ہے اور وہ آ کر اپنا غلہ اور اپنا اناج اس مسلمان تاجر سے خریدنا چاہتا ہے۔ اس دکاندار کے پاس آ کر وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے اور اس سے وہ چیزیں اور اس سے وہ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے، اور یہ مسلمان تاجر صرف اس بنیاد پر اپنے اس کسٹمر کو رد کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سامنے والی دکان کے پاس چلے جاؤ۔ اگرچہ وہ سامنے والی دکان، اگرچہ وہ سامنے والا تاجر مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ دکاندار جو کہ مسلمان تھا، یہ اپنے کسٹمرز کو، آنے والے کسٹمرز کو، جو اس کا گاہک ہے، اس کا کسٹمر ہے، یہ اس سے پیسہ اور نفع کما سکتا ہے، لیکن اس سے پیسہ اور نفع نہیں کما رہا، بلکہ یہ اپنے اس کسٹمر کو سامنے والی دکان کے پاس بھیج رہا ہے اور یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ صبح سے میرے پاس کئی گاہک اور کئی کسٹمرز آ چکے ہیں، لیکن سامنے والی دکان کے پاس صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا ہے اور اس کا دال پانی نہیں ہوگا، اس کے بچوں کا آج کے دن کا گزارا نہیں ہوگا، میرے تو آج کے دن کا گزارا ہو چکا ہے۔ یہ عیسائی نوجوان حیران ہے، یہ کسٹمر حیران ہے کہ میں تو اس کے پاس آیا ہوں اور دکاندار تو حریص ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے پاس کسٹمر آئیں، میرا مال بن جائے، میری تجوری بھر جائے، میرے پاس زیادہ مال جمع ہو جائے، لیکن یہ ایک عجیب دکاندار ملتا ہے اس دنیا کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس غلہ موجود ہے لیکن میں تمہیں فروخت نہیں کروں گا، آپ سامنے والی دکان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ نوجوان، عیسائی نوجوان حیران ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اس دکاندار کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے والی دکاندار نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ آپ کے پاس صبح سے کوئی کسٹمر، کوئی گاہک نہیں آیا ہے، چنانچہ میں آیا ہوں اس کے کہنے پر اور میں یہ غلہ خرید رہا ہوں۔ اس نے اس سے غلہ خریدا، پلٹ کر واپس اس مسلمان دکاندار کے پاس آیا ہے اور مسلمان دکاندار کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان دکاندار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، آپ واپس میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا آپ نے غلہ نہیں خریدا ہے سامنے کی دکان سے؟ تو یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں نے غلہ تو خرید لیا ہے، اب میں ایمان بھی آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ آپ شام کے اس حمص کے علاقے میں بیٹھے ہوئے، آپ مسلمان تاجر کے اخلاق کا یہ عالم ہے، تو پتہ نہیں مدینہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے نبی اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ میں صرف اسی بات پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، پڑھا دیجئے مجھے کلمہ۔ چنانچہ تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اس دکاندار کے پاس اس عیسائی نوجوان نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اسلام کے دامن میں داخل ہوا ہے۔ یہ تھے اخلاق میرے بھائیوں، یہ تھے ان تاجروں کے اخلاق جنہوں نے اپنے کریکٹر کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا۔ مشہور ہے وہ واقعہ بھی، امام محمد جو ہمارے مسلمانوں کے ایک زبردست جلیل القدر عالی شان امام ہے، شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ترجمان ہے فقہ حنفی کے۔ امام ابو حنیفہ کی ترجمانی کرنے والے دنیا میں دو شاگرد پوری دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ کی ترجمانی کو جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے، ان میں سے ایک امام یوسف ہے اور دوسرے امام محمد ہے۔ امام محمد کی کتاب ہے، ایک عیسائی دانشور امام محمد کی کتاب کو پڑھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب ہے، اس میں اتنے زبردست اخلاق کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے، اتنی زبردست معاشرت پیش کی گئی ہے، اتنی زبردست تجارت پیش کی گئی ہے، اتنی زبردست طریقے سے کلمات کو سنہرے الفاظ کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، تو وہ عیسائی دانشور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ہذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تو آپ مسلمانوں کے چھوٹے امام محمد کی کتاب کا یہ حال ہے، پتہ نہیں مدینہ میں رہنے والے تم مسلمانوں کے پیغمبر اور رسول جو تمہارے بڑے امام محمد ہیں ان کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ میں اسی بنیاد پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں ہمیں وہ اخلاق زندہ کرنے کی ضرورت ہے، آج کے دور میں ہمیں وہ کریکٹر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہی بات آپ کے سامنے بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ میں اگر آج دیار غیر میں بیٹھا ہوا ہوں، ہانگ کانگ کے اندر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا دن اور رات اس بات پہ صرف کر دوں کہ میں اپنی کمیونٹی کے مسلمانوں کو کیا
کیا خدمات ان کے لیے انجام دے رہا ہوں. آپ اگر تاجر ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی کو کس سچائی اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے مال کو دے رہے ہیں. آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹری کے فرائض کو دیکھیے کہ مدینہ میں رہنے والے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ڈاکٹر ایز اے طبیب کیا کردار ادا کیا تھا. آپ اگر انجینئر ہے تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجینئرنگ کے نقشے جو بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بدر اور احد میں خندق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نقشے کھینچ کر کے کس طریقے سے جنگی پلان فرمائے تھے, کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فل پروف سیکورٹی کا انتظام فرمایا تھا. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سیکورٹی کے لیے, مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک سیکورٹی پلان بنایا تھا, اور اس کے لیے جو چوکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دستوں کی صورت میں اس کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمائی تھی, جب عرصہ گزر گیا ابھی شاہ فیصل کے زمانے کے اندر جب دوبارہ مدینہ کی حفاظت کے لیے نئے انجینئروں نے, اس نئے دور کے نئے زبردست قسم کے محقق, جاننے والے, قلم کار, انجینئر, نقشہ بنانے والوں نے جب نقشہ بنایا کہ آیا مدینہ کی سیکورٹی کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے, تو دنیا حیران ہو گئی. انہوں نے وہی پوائنٹ, وہی جگہیں, وہی پہاڑ کی چوٹیاں, وہی جگہ منتخب کی ہے جو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے